بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ حضرت اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے، جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے۔ اگر ان کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے گی تو کچھ اس مظلوم کو، اور پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے حقوق تلف ہو گئے ہوں تو دنیا کی زندگی میں ہی اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔